یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ انٹرٹینمنٹ کی عظیم الشان سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر۔ میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سنگر، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن فیضان افتخار صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رحمت سحر میں تمام ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو خوش آمدید۔ جس طرح سے انٹروڈکشن میں بتایا گیا کہ یہ تمام سحری کے جو ہمارے پاس برکتیں اور رحمتیں ہیں اسی توسط سے ہیں، اور ایک خوبصورت نشریات لے کر آپ لوگوں کے لیے اس کیمرے کے لینس سے ہم حاضر ہو چکے ہیں۔ بہت سارے سیگمنٹس ہم اس میں وٹنس کر رہے ہیں۔ کچھ مہمانان گرامی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جن سے ہم کچھ بات کریں گے اور بتائیں گے کہ وہ اپنی سحر و افطار کس طرح سے گزارتے ہیں، کیا عمل ہوتے ہیں، کس طرح سے لوگوں سے ملتے ہیں، اور کیا ایسی چیزیں ہیں جس پہ عمل پیرا ہو کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہے۔ اور فیضان بھائی، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل میں کچھ ابتدائیہ کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قریب ہے کہ دیگر اقوام تم پر اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گی کہ جس طرح کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو خاتم النبیین رحمت للعالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تعداد میں تم زیادہ ہوں گے لیکن سیلاب کے پانی کے جھاگ کے مانند ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا، یعنی کہ دنیا سے محبت ڈال دے گا اور موت کا خوف ڈال دے گا۔ اگر فیضان بھائی ہم دیکھیں آج دنیا کا جو منظر پیش ہو رہا ہے تو کچھ اسی طرح نہیں ہو رہا کہ مسلمان ہر جگہ پر جو ہے وہ شکست کھا رہے ہیں۔ اگر میں آج کی بات کروں تو آج کی جو سب سے افسوسناک خبر ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنئی کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ منظر کس طرح سے بدلتا ہے کہ ایران اسرائیل پہ حملہ کرتا ہے تو کہیں کویت میں دھماکوں کی آواز سنائی دیتی ہے، تو کہیں شارجہ میں دھوئیں کے بادل نظر آتے ہیں، تو کہیں دبئی میں آگ کے شعلے نظر آتے ہیں، اور یہ آگ کے شعلے صرف خلیجی ریاستوں تک محدود نہیں رہتے، اس کی آگ کراچی تک آ چکی ہے، اور آج کئی جگہوں پر جلاؤ گھیراؤ کے بھی جو واقعات ہیں ہم نے دیکھے ہیں۔ اور کہنا صرف یہ چاہوں گا کہ یہ واقعی ایک غم کا وقت ہے، اور اس غم میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس سے کوئی شیعہ اور سنی والا معاملہ نہیں ہے، ساری ایک قوم ہے۔ آپ احتجاج کریں، بالکل کریں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن جو گورنمنٹ کی املاک ہے اس کو نقصان نہ پہنچائے، توڑ پھوڑ نہ کریں، جلاؤ گھیراؤ نہ کریں۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ اسرائیل جو آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے یا ایران پر اٹیک کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے، وہ صرف ایک مسلمان سمجھ کر آپ پر حملہ کرتا ہے۔ جب دشمن ہمیں ایک سمجھتے ہیں تو کیوں نہ ہم ایک ہو جائیں؟ ہم کیوں شیعہ، بریلوی، اہل حدیث، سنی ان سب میں بٹے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، یہ چار انگلیاں ہیں، یہ اگر الگ ہے تو ان کو کوئی بھی توڑ سکتا ہے، لیکن اگر یہ ایک ہو جائے تو ایک مکہ ہو جائے۔ دشمن کا ایسا وار کریں کہ وہ یاد رکھے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ اسی بات کو آج ہم دیگر چینلز پہ بھی بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے تھے کہ اگر ہم اپنی ہی ملکی اور حکومتی املاک کو نقصان پہنچائیں گے تو ہم کس طرح سے احتجاج ریکارڈ کریں گے۔ ہم نہیں بتانا چاہتے کہ ہم بھی جو ہے وہ منتشر ہو کے جو ہے وہ اپنے املاک کو نقصان پہنچائیں۔ ہم ایک قوم ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا یہ منشور ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ ریکارڈ کرانے کے بہت سارے طریقہ کار ہیں۔ خود کو نقصان پہنچانا، آپ نے دیکھا کتنی جانیں ضائع ہوئی، ایسا ہی ہے، کس طرح ہوئی، اسی انتشار میں، اسی بھاگ دوڑ میں، اسی کھینچا تانی میں۔ تو ہمیں جو ہے اپنا احتجاج بہت پرامن طور پہ ریکارڈ کرانا ہے۔ اس کے بہت سارے طریقے ہیں، سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کے علاوہ یہ کیمرے ہیں، ہم لوگ موجود ہیں، تو کسی نہ کسی طرح اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کرائیں، مگر کسی کو نقصان پہنچا کر، کسی کو پریشان کر کر، کسی کے لیے پریشانی کا باعث بن کر، الٹا آپ خود کو ہی ایذا پہنچائیں گے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، آپ کی بات تھوڑی سی میں آگے بڑھاؤں، کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بہت ضروری ہے۔ ہم ہمیشہ حقوق اللہ کی بات کرتے ہیں، نماز، روزہ، یہ سب چیزیں یہ بہت ضروری ہیں، یہ ہم پہ فرض ہیں، لیکن حقوق العباد بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی بات سے، ذات سے، اگر کسی عمل سے حقوق العباد کو نقصان پہنچتا ہے تو خدا را یہ نہ کیجئے۔ اس سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید ثواب کا کام ہے، آپ جا رہے ہیں، احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں نقصان انڈائریکٹلی
آپ کو ہی پہنچ رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور فیضان بھائی دشمن کی چال ہی یہی ہے کہ ہم اپنی پولیس سے لڑیں یا ہم اپنی فوج سے لڑیں. یاد رکھیے گا کہ دشمن کی چالوں سے محفوظ رہیے اور اپنی فوج کو مضبوط کیجیے. اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں ٹرانسمیشن کے آغاز کی جانب. جیسا کہ ہمارا فارمیٹ ہے کہ ہم باقاعدہ حمد باری تعالیٰ سے ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں, تو حاجی ناصر یامین صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ پیش کریں. جی بہت شکریہ راؤ صاحب. پیش کر رہا ہوں کہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلے لالا کا نہیں پابند. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ نغمہ فصل گلے لالا کا نہیں پابند. بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے. کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے, تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. سبحان ماشاء اللہ. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کیا خوبصورت طریقے سے اور کیا خوبصورت آواز اللہ پاک نے آپ کو دی ہے. ایک جسے ہم سحر تاریخ ہو گیا جسے ہم کہتے ہیں. ماشاءاللہ. حاجی ناصر یامین صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور خوبصورت کلام پیش کرنے کا. ہمارے ساتھ کچھ گیسٹ موجود ہیں. جی بالکل. ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. اور پہلے میں چاہوں گا ان کا تعارف کروا دیں. جی پہلے بالکل تعارف کے بغیر تو ممکن ہی نہیں کہ ان سے بات کی جائے. تعارف کرائیں گے, اس کے بعد پھر ان سے کچھ بات کریں گے کہ وہ ہمارے درمیان یہاں پر موجود ہیں, ٹائم نکال کے آئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور آج کی جو پہلی مہمان شخصیت ہے ملک پاکستان کی مشہور و معروف مذہبی شخصیت پروفیسر مفتی زاہد اسلم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. بہت بہت خوش آمدید. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی سر, سب سے پہلے تو آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. آپ دیگر پروگرام میں آپ سے ملاقات تو رہتی ہے ماشاءاللہ, اور ایک بڑی پلیزنٹ پرسنالٹی ہیں اور بہت خوش گفتار بھی ہیں, بہت اچھے سے سلیقے سے. بہت سارے سوالات, بہت کٹھن سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں شو میں, آپ کو پتہ ہے لائیو شو ہوتا ہے, تو بہت احسن طریقے سے اس کا جواب بھی دیتے ہیں. سر, رمضان کیسا گزر ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھا گزار رہا ہے ماشاءاللہ. اور مسلمانوں کو اچھے طریقے سے گزارنا بھی چاہیے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور محبوب مہینہ ہے. اور اس کے ہر لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ کروڑہا لوگوں کو جنتی بنا دیتا ہے. تو ہر مومن کی خواہش اور تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم ہر لمحے کے اندر تمام تر عبادات کو سمیٹنے کی کوشش کریں جس سے اللہ کی رضا نصیب ہو. کیا خوبصورت بات ہے, کیا خوبصورت بات ماشاءاللہ. ٹائم بہت کم ہے, مقابلہ بہت سخت ہے, اور اسی ٹائم کے اندر جو ہے ہم جتنی زیادہ رحمتیں برکتیں سمیٹ سکیں وہ ہمارے ہی جو ہے وہ فائدہ ہے. سر, جو ابھی کرنٹ مفتی صاحب حالات چل رہے ہیں, اور ابھی ہم نے کچھ بات بھی کی, اور تھوڑی کشیدگی بھی ہے باہر, ابھی بھی ہم آ رہے تھے, تھوڑا ٹریفک چیزیں, بہت ساری چیزیں ہمیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے
احادیث کی روشنی میں اللہ کا جو فرمان ہے مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کیمرے کی آنکھ کے تھرو اپنے لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ ہمیں کس طرح سے یہ وقت گزارنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس وقت جو حالات ہیں واقعی ہی ناخوشگوار حالات ہیں. ان واقعات کے اندر متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور اللہ کریم نے قرآن کریم میں بار بار زور دیا ہے. سورۃ الحجرات کے اندر آیت نمبر 10 ہے کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو انہیں چاہیے کہ آپس میں صلح کریں، انہیں چاہیے کہ آپس میں بھائی چارے کا اظہار کریں، ہمدردی کا اظہار کریں، جذبہ خیر سگالی کو جگائیں اور ایک دوسرے کے معاون بنیں. اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ والصلح خیر، کہ صلح ایک ایسی چیز ہے جو بہترین چیز ہے. اس وقت پاکستان کے حالات بھی سازگار نہیں ہیں اور دیگر امت مسلمہ کے احوال بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. میرا یہاں پر ایک ہی میسج اور پیغام ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ متحد ہو جائیں، یکجا ہو جائیں، اور جب کلمہ ایک نبی کا پڑھے تو اس نبی کے سچے اور پکے غلام بن جائیں. اور میرے نبی نے بار بار یہ توجہ دلائی ہے، امت کو حکم دیا ہے کہ اگر تم آپس میں تفرقوں میں پڑے رہو گے، اگر آپس میں اختلافات میں پڑے رہو گے تو اغیار تمہارے اوپر ہیوی ہو جائیں گے اور تم پر غالب آ جائیں گے. اور اسلام کے اندر اس طرح کے بڑے کثرت کے ساتھ واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ اتفاق تھا، اتحاد تھا، مگر تعداد کم تھی. اچھا، اس کے باوجود بھی تاریخ اسلام میں ہمیں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ تعداد دشمن کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھی، لیکن اللہ نے جب ان کے اتفاق کو دیکھا، اتحاد کو دیکھا، تو میرے رب نے ان کو شاندار فتوحات سے نواز دیا. آپ 2 ہجری سے لے کر 8 ہجری تک آ جائیں. 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتی ہے، اور غزوہ بدر میں جب میرے آقا نے غلاموں سے پوچھا کہ اے غلاموں بتاؤ کیا کریں کہ یہ کفار ہم پر بدماشی کرنے آ گئے ہیں، تو غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو 15 سالوں سے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ آپ کا حکم اور ہم ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں. سب سے پہلے جو کھڑے ہوئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور حکم تو فرمائے، آپ کا صدیق اپنی جان بھی قربان کر دے گا، اپنا مال بھی قربان کر دے گا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، کہنے کی بات یہ ہے کہ 313 کی تعداد ہے. جب روانہ ہونے لگے تو یہودی اور نصرانی دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں تم کہاں جا رہے ہو، اور تم نے اپنی تعداد کو دیکھا، نہ تمہارے پاس کچھ لڑنے کے لیے ہے، نہ تمہارے پاس کوئی ساز و سامان ہے، تو تم اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں کیسے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، شاعر نے ترجمانی کی کہ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، ہمیں تو آسرا ہے کالی کملی والے پر. وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کی رفاقت میں ہم جا رہے ہیں، ہم متحد ہیں. میرے آقا نے فرما دیا کہ میرے غلاموں اتحاد میں رہنا. میری رب سے بات ہو گئی ہے، رب نے فرمایا میدان عمل میں جانا تمہارا کام ہے اور شاندار فتح عطا فرمانا عرش اولا کے رب کا کام ہے. اور اس طرح غزوہ تبوک آپ کے سامنے ہے، خندق آپ کے سامنے ہے، حنین آپ کے سامنے ہے، فتح مکہ آپ کے سامنے ہے. اتنی ساری جنگیں ہوئی ہیں، ان ساری جنگوں کے اندر ایک ہی پیغام ملتا ہے کہ جب تک میرے آقا کے غلام متحد رہے تو کافروں کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ مصطفیٰ کے غلاموں کے سامنے ٹک کر دکھاتے. فتح مکہ ہے، سارے لوگ کفار منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا تم خود ہی بتاؤ کہ آج ہم تمہارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کرتوت یہ ایسے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہم سے بدلہ لیا جائے گا. میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء. وہ تمہارا ظرف تھا، آج مصطفیٰ کا ظرف دیکھو، مسلمانوں کا ظرف دیکھو. آپ نے فرمایا کہ جاؤ، ہم نے تمہیں کھلے دل سے معاف کیا. اور حضور کا یہ فرمانا تھا کہ سارے کافر، ان میں سے اکثر کافر حضور کے قدموں میں گرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس مصطفیٰ کا اخلاق اتنا اعلیٰ تو ان کا اسلام کتنا اعلیٰ ہوگا، جن کا چہرہ اتنا نورانی ہے تو ان کا قرآن کتنا اعلیٰ ہوگا. تو پیغام یہ ہے کہ تاریخ اسلام کے اندر واقعات ہمارے پاس موجود ہیں. 2 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک آپ کربلا میں چاہے نا 73 کی تعداد کیا ہے، لیکن ان کے اندر اتحاد تھا، جذبہ تھا، ہمدردی تھی، محبت تھی، اسلام کی اور قرآن کی محبت اور تڑپ دل کے اندر تھی. تو اللہ نے 72 کو سینکڑوں پر فتوحات سے نواز دیا. تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ اتحاد ضروری ہے.
آج اگر ملک پاکستان سے افغانستان لڑتا ہے تو ان کو شرم آنی چاہیے، اور اسی طرح اسرائیل والے ایران پر اگر حملہ کرتے ہیں تو مسلمانوں کو یہاں یک زباں ہونا چاہیے، اور اگر ہم خاموش بیٹھے رہیں گے تو اس سے پہلے فلسطین کا حال آپ کے سامنے ہم نے خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھا، اور غزہ کے احوال ہمارے سامنے ہم خاموش بیٹھے رہے، تو آج حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اغیار ہم پر ہیوی ہونا چاہتے ہیں، غالب آنا چاہتے ہیں، ہمیں آپس میں لڑا رہے ہیں کہ جی مسلمان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں اور ہم اپنا کام دکھائیں، جبکہ میرے آقا نے مدینہ میں بیٹھ کر ایک اہم ترین رشتے کی بنیاد رکھی۔ اس رشتے کو ذرا سمجھیے، بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے، کتاب المظالم ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 863، حدیث نمبر ہے 2314، اور اسی طرح بخاری کی حدیث نمبر ہے 467، بخاری کی حدیث نمبر ہے 5680، مسلم شریف کے اندر کتاب البر والصلہ ہے، اس کی جلد 4 ہے، صفحہ 1999 ہے، حدیث نمبر ہے 2585، اور ترمذی کی حدیث نمبر ہے 1928، اور سنن نسائی کی حدیث نمبر ہے 4996۔ آپ کے میرے پیارے نبی نے مدینہ میں ایک رشتہ بنایا تھا، ایک آپ کا رشتہ ایک میرا رشتہ ہے، ہمارے رشتے ٹوٹ بھی سکتے ہیں، لیکن جو کملی والے آقا نے مدینہ میں بیٹھ کر رشتہ طے کیا تھا وہ دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ وہ رشتہ کیا ہے؟ فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس طرح ہے کہ جس طرح کی ایک دیوار ہوتی ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے، فرمایا ایک دیوار دوسری دیوار کو جس طرح مضبوط کرتی ہے تو مومن بھی دوسرے مومن کو اسی طرح مضبوط کرتا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ایران والے پریشان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں۔ آج ضرورت اس بات کی اگر افغانی ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں تو ہم ان کا علاج کریں، اور الحمدللہ پاک فوج پر ہمیں فخر ہے۔ اختلاف اپنی جگہ، نظریات اپنی جگہ، ہر چیز کا اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ملک پاکستان کے اندر جتنی مذہبی جماعتیں ہیں وہ ساری ایک جگہ کھڑی ہو کر آ کے کہیں کہ پاکستان زندہ باد، اور جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سارے اپنے لیڈروں کو چھوڑیں، بلکہ ایک ہی لیڈر کی بات مانیں جو مدینے والے آقا ہیں۔ اور میرے آقا نے یہ فرمایا کہ مسلمان کبھی تفرقوں میں نہیں پڑ سکتا، مسلمان آپس میں لڑ نہیں سکتا، مسلمان ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ آج امت مسلمہ کے اوپر جہاں کے بھی کوئی پریشانی آئے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہو کر کھڑے ہو جائیں۔ میدان میں جانا ہمارا کام ہے، پھر اس اتفاق کو دے کر میرا اللہ کفر پر اسلام کو ہر حالت میں غلبہ عطا فرمائے گا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ آپس میں تفرقے میں نہ پڑو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے بے شک۔ تو اس میں بیان کیجیے گا اللہ کی رسی کیا ہے اور یہ کس طرح سے متحد ہوگی قوم؟ دیکھیں قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو، یعنی ہدایت کا راستہ، اللہ کا دیا ہوا قرآن مضبوطی سے تھامو، نبی رحمت کی دی ہوئی شریعت کو مضبوطی سے تھامو، اللہ نے جن احکامات کا حکم دیا ان کو مضبوطی سے تھامو، ولا تفرقوا، تفرقوں میں نہ پڑھو۔ اور جو تفرقوں میں پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ تو میرے آقا نے پہلے بتا دیا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، ہمارے یہاں 73 ہوں گے، یہ تو ہونے ہیں، لیکن تفرقوں میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے ہمارے یہاں جتنے بھی مذہبی جماعتیں ہیں ان کا قرآن میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، حدیث میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو فروعی مسائل ہیں ان میں اختلاف ہے۔ تفرقوں میں نہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہو کہ تمہارے نظریات کا اختلاف ہو اور تم کہو کہ وہ مرتا ہے تو مرتا رہے، بس میں تو اپنی جماعت کو دیکھوں گا، میں تو اپنے نظریات کو دیکھوں گا۔ نظریہ وہی ایک ہے جو قرآن کا ہے، جو میرے مصطفیٰ کا ہے، اس نظریے کو ایک ہی جانیں، ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوں۔ جب قرآن ایک ہے، کلمہ ایک ہے، تو پھر لڑائی اور جھگڑا کس بات کا؟ تو تفرقوں میں نہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو تم اللہ کی نعمتوں کو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے۔ اب یہ کون سا وقت ہے؟ یہ مکی زندگی ہے، یہ مدنی زندگی ہے، یہ مدینہ کے احوال ہیں، یہ مکہ کے احوال ہے کہ آپس میں اوس ہے، قبیلہ اوس ہے یا خزرج ہے، بنو نذیر ہے یا بنو قریظہ ہے، یہ آپس میں صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ نے اسی آیت کے اندر اس طرح بھی اشارہ کروایا، فرمایا وہ تو دشمن تھے نا، جاہل تھے، تو جب میرے آقا اسلام لے کر آئے، نبی رحمت نے رشتوں کو قائم فرمایا۔ آپ فرمایا ان کے اختلاف اس لیے تھے کہ وہ جاہل تھے، ان کے پاس قرآن نہ تھا۔ مسلمانوں تمہارے پاس قرآن بھی ہے، محمد کا فرمان بھی ہے۔ قرآن اور محمد کا فرمان اس بات کا درس دیتا ہے کہ ایک جگہ پہ متحد ہو کر کھڑے ہو جاؤ، اتحاد میں آ جانا تمہارا کام ہے، پھر اللہ کریم تمہیں ہر میدان میں، ہر مقام پر، ہر جگہ پر فتوحات سے نواز دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت
خوبصورت ایمان افروز گفتگو مفتی زاہد اسلم صاحب سے ہم کر رہے تھے. بہت شکریہ سر آپ کا. اور یہ ٹاپک آف دا ٹاؤن تھا, یعنی کہ ہمیں اس پہ بات کرنا بہت ضروری تھا. ایمان کا حصہ بھی ہے کہ ہم اس طرح کی جو گفتگو ہے, جو ہم چیزیں باہر دیکھ رہے ہیں, جو فیل کر رہے ہیں, اور جو ہماری عوام بھی دیکھ رہی ہے, ان کی اصلاحی پہلو سے ان کو تھوڑا سا گائیڈ کیا جائے, کنسٹرکٹیو گفتگو ہو, تاکہ ہم کچھ پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ سوسائٹی کو دے سکیں. راؤ صاحب ہمارے ساتھ دیگر مہمان بھی موجود ہیں, ان کا انٹروڈکشن کروانا بھی بہت ضروری ہے اور ان سے بات کرنا بھی بہت ضروری ہے. نیکسٹ ہمارے ساتھ کون موجود ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی حیدر شاہد صاحب, جو کہ سی او ہے سینئر سیٹلمنٹ ابروڈ کنسلٹنٹ اینڈ آئلس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں علی بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت بہت خوش آمدید. تھینک یو. اور آپ کے ساتھ ہی موجود ہیں ثنا خوان رسول سلیم الدین صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بہت بہت دونوں کو خوش آمدید. اچھا, میں چاہوں گا گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل حاجی صاحب کی آواز میں ایک خوبصورت کلام شامل. میں بالکل یہی چاہ رہا تھا کہ گفتگو تو چلتی رہے گی, اور چونکہ گفتگو طول بھی پکڑتی ہے چیزیں, کیونکہ ٹاپک ایسے ہیں تو بات ہو رہی ہوتی ہے, تو ساتھ ساتھ ہم حاجی صاحب کو بھی انگیج رکھیں. حاجی ناصر صاحب سے کلام سنیں. جی بہت شکریہ, آپ کا کلام پیش کر رہا ہوں کہ میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, کہ دوا وہیں ملے گی, کہ دوا وہیں ملے گی, مجھے لے چلو مدینہ مدینہ. میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہیں, دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہیں, دشوار ہو گیا ہے ان کے بغیر جینا جینا. میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, اور تصویر مصطفیٰ جو نظر آ رہی ہے دل میں, تصویر مصطفیٰ جو نظر آ رہی ہے دل میں, میں یہ سوچتا ہوں دل میں, میں یہ سوچتا ہوں دل میں, میرا دل ہے یا مدینہ مدینہ. میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, مجھے گردشو نہ چھیڑو, میرا ہے کوئی جہاں میں, مجھے گردشو نہ چھیڑو, میرا ہے کوئی جہاں میں, میں ابھی پکار لوں گا, میں ابھی پکار لوں گا, نہیں دور ہے مدینہ مدینہ. میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, کہ دوا وہیں ملے گی, کہ دوا وہیں ملے گی, مجھے لے چلو مدینہ مدینہ. میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ. ماشاءاللہ, کیا بات ہے حاجی صاحب, بہت خوب. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور ٹرانسمیشن میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا, اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. یہ رحمت سحر ہے, یہ رحمت سحر ہے, یہ رحمت سحر ہے,